اور بھی بڑی باتیں ہیں. ایک طرف متنازع پیکا ایکٹ منظور ہو گیا ہے اور دوسری طرف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی IT نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 کی منظوری بھی دے دی ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہو رہا ہے اور اجلاس کا مقصد دونوں ایوانوں سے پاس ہو جانے سے رہ جانے والے بل منظور کیے جائیں گے. اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ایسی گوسپ ایک باتیں ہو رہی ہیں بیسکلی کہ حکومت کچھ اچانک نمودار ہونے والے بل بھی منظور کرا سکتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا اس میں؟ اور حیرت انگیز بات ویسے یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر پھرتیاں ایسے قوانین بنانے کے لیے ہمیں نظر آتی ہیں جن پہ کوئی خاص بات چیت بھی نہیں ہوئی ہوتی. ہم کب سے بات کر رہے ہیں کہ کچھ سٹیک ہولڈرز کو لینا چاہیے, کچھ اظہار رائے کی آزادی ہو, صحافتی اقدار ہوں, شہریوں کی آزادی کو متاثر کرتے ہیں ایسے قوانین. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیئرمین قائمہ کمیٹی IT کو لکھے خط میں کہا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل کمیشن اور ڈیجیٹل اتھارٹی شہریوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو سکتی ہے. صحافتی تنظیمیں, سول سوسائٹی کی طرف سے بھی اس قسم کی قانون سازی کی مخالفت آپ کو پتہ ہی ہو رہی ہے. PFUJ ہو, PBA ہو, CPNE ہو, سبھی نے مشترکہ طور پر اس کو مسترد کیا ہے. یہاں تک کہ APNS ہو, سبھی نے. حکمراں جماعت کی اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر رہی ہے, تو دیٹ از آلسو اے ویری بگ تھنگ. دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں. حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2 اکثریت ہے. کنسنسس اور ان پٹ کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. جو بھی پالیسیز بنائے جا رہے ہیں, اپوزیشن تو دور کی بات, اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا تو وہ شاید پالیسیز بہتر چلتے. اور اس وقت پاکستان کی سیاست افسوس کے ساتھ ایشوز کی سیاست پہ نہیں, وہ جیسے سیاست ہے ویسے چل رہا ہے. اچھا, آبویسلی بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں, لوگوں کو بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن دا فیکٹ کہ حکومت نے کسی کو خاطر میں نہیں لیا, کسی سے کنسلٹ نہیں کیا, کوئی بات چیت نہیں کی, دیٹ از دا پرابلم. کیونکہ صحافتی تنظیمیں ہوں یا سول سوسائٹی, کسی کو قانون سازی پر اعتراض نہیں ہے. جعلی خبروں اور اوبویس اداروں کے خلاف, منفی پروپیگنڈا کے بھی سب خلاف ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کسی کو مشورے کے قابل نہیں سمجھتی, اور دیٹ از دا بون آف کنٹینشن. کل ہمارے پاس رانا احسان تھے صبح میں, اور رات میں عطا تارڑ صاحب شاہزیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں تھے. دونوں اس بات سے متفق ہیں کہ مشورہ ہونا چاہیے. ابھی بھی کوئی سجیشنز ہیں تو انہیں شامل کیا جانا چاہیے. جب سبھی جانتے ہیں اور مان رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی مشورہ ہونا چاہیے تھا, مشورہ ہونا چاہیے, سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے, تو پھر آئی ونڈر کہ کیا ہے معاملہ, مطلب اتنی جلد بازی نہیں ہو کیوں پا ہے؟ رہا. اور اس ایشو پہ ایکچولی ہمیشہ ہی جلد بازی رہی ہے. دس ناٹ the first time that we are talking about it. چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب, بہت سے معاملات پہ بات ہو رہی ہے یہ پیکا ایکٹ کو لے کے, پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کسی تنقید کی پرواہ کیے بغیر حکومت نے یہ قانون پاس بھی کروا لیا. اسی طرح ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ کی طرف بھی پیش قدمی جاری ہے. اپوزیشن کو بھی اس پہ اعتراض ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کے بغیر یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ اتنی جلد بازی میں؟ نئے قانون کی ضرورت تھی, اور اس لیے بھی ضرورت تھی کہ جو پہلے پیکا کا قانون آیا وہ 2016 میں آیا تھا, اور تب سے لے کے اب تک بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے, اور اس طرح سے قانون کو امپروو نہیں کیا گیا. لیکن جس انداز میں حکومت نے کیا ہے, جس طرح کوئی کسی سے صلاح مشورہ کیے بغیر, لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر, یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے. میں تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے میری بڑی ہی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور لوگوں کے بڑے جینون کنسرنز بھی ہیں اور جینون تجاویز بھی دے سکتے ہیں, تو ان کو شامل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے جس انداز میں اس کو پاس کرایا ہے, جیسے کو پتہ نہیں کون سی چوری کر رہے ہیں, اور پھر جو لا بھی انہوں نے بنایا ہے اس پر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں. اس سے کوئی, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بڑا کوئی اچھا پرپس سرو کرے گا. خیر فیک نیوز ہمارا مسئلہ, گورنمنٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے. ان کو اب فیک نیوز
ادھر مسئلہ ہوتا ہے کہ جدھر ان کو کسی طرح سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہو. اس سے زیادہ فیک نیوز کو یہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. جہاں تک ڈیجیٹل پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے بات ہے تو میرے خیال ہے یہ بات درست ہے. جتنی زیادہ حکومت کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ اس پر کام کیا جائے, اتنا ہی زیادہ لوگوں کے کنسرنز بھی اپنی جگہ پر جینون ہوتے ہیں کہ میرا کون سا ڈیٹا پروٹیکٹڈ ہے اور کون سا نہیں ہے. تو جس طرح میں نے پیکا لا کی بات کی, میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اس انداز میں اگر کریں گے تو یہ بھی ایک متنازع قانون بن جائے گا. لوگوں کو اس عمل میں شامل کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے عمر. اب یہ بتائیں کہ اوبویسلی ڈیجیٹل زمانہ ہے, اس میں ڈیجیٹل آزادیوں کی طرح فرائض اور ریگولیشن کی ضرورت بھی ایک حقیقت ہے. ایوری بڈی ایکنالجز دیٹ. تو کیا ڈیٹا جمع کیے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ حکومت کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلے تو ایک آئیڈیا ہو, کوئی اپنی انٹینشن کلیئر کریں. اب یہ بھی دیکھیں نا, جو پیکا لا ہے وہ کل انہوں نے پرسوں اسمبلی میں پیش کیا اور کل اس کو پاس بھی کرا لیا. حالانکہ وہ آگے عام طور پہ جدھر ان کے کوئی ایسے کوئی ذاتی طور پہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو نہ ہو تو عام طور پہ معاملہ آگے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے. وہ اس پہ کافی کام کرتے ہیں, لوگوں کو ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل پروٹیکشن کے حوالے سے ہے, پہلے تو یہ واضح کریں کہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب معلومات بھی آپ شیئر نہیں کرتے تو غیر ضروری طور پر بھی لوگوں کے تحفظات, خدشات وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. اور وہ ایک سبب بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فیک نیوز پھیلتی ہے. جو حکومت کے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اپنے اپنے انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح جو ان کا ایک سیاسی مقصد پورا ہو سکے. تو ابھی تو کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. جس طرح وہی بات مجھے بار بار میرے ذہن میں اب پیکا کا جو لا ہے یہ بھی اٹکا ہوا ہے, جو فیک نیوز کے حوالے سے نیا لے کر آئے ہیں. اس حوالے سے بھی جو اتھارٹی بھی انہوں نے بنائی ہے اس میں فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. تو اب اگر اسی طرح کا کوئی لا کوئی ادھورا قسم کا یہ ڈیجیٹل پروٹیکشن کے حوالے سے, ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے لے آئیں گے تو پھر بھی اس پہ یہی اعتراض ہونے ہیں نا. تو لہٰذا جو مسائل چل رہے ہیں اس میں حکومت خود اکثر اوقات بلکہ وہ خود مسئلہ بھی بن جاتی ہے وہ, اور اس سے مزید مسائل جنم بھی لیتے ہیں اور اس سے ان کے جو محالفین ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. پاکستان میں تو یہ سب چل ہی رہا ہے, لیکن عالمی سطح پر دیکھیں تو ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ فیک نیوز, مس انفارمیشن کو کھلی چھوٹ ملنے والی ہے. ایک تباہ کن ڈیجیٹل دور شروع ہوا چاہتا ہے. ایٹ لیسٹ ان کی باتوں سے یہ نہیں لگتا یہ کوئی بہت سیریس ایشو ہے. فیکٹ چیک وغیرہ کے جو آپشنز ہیں وہ بھی دنیا کے مشہور پلیٹ فارم سے ہٹائے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں. یہ خدشہ ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے. دیکھیں, ٹرمپ کا فنامنا یہ پوری دنیا میں, بلکہ فیک نیوز کا اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ذکر اتنا نہیں ہوتا تھا. یہ 2016 میں جب ٹرمپ آیا تھا تو اس ٹائم یہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد پوری دنیا میں جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے فیکٹ چیکنگ آرگنائزیشن بنا لیں. کئی جگہ پہ تو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بن گئی جن کا کام ہی صرف فیکٹ چیکنگ تھا. تو وہ خدشات اپنی جگہ پر درست ہیں اور فیک نیوز کا ایک بہت بڑا فلڈ آئے گا, مزید آئے گا, جو انہوں نے ایک فری سپیچ کے نام پر پھیلائیں گے کہ جی لوگوں کو رائٹ ہے جو وہ سمجھتے ہیں وہ باتیں کریں. حالانکہ فری سپیچ جو ہے وہ ایک رائے آپ کی اپنی ہو سکتی ہے, حقائق آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے. ہم تو حقائق کی بات کرتے ہیں. رائے جو بھی رکھتا ہے, جو جی چاہے رکھتا ہے, یعنی کہ وہ رکھے, اپنی رائے ضرور رکھے, فیکٹس اپنے نہ رکھے. اس سے وہ تو بڑی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے نا کہ پھر تو لوگ جو چیزیں ہمیں متحد رکھتی ہیں وہ فیکٹس ہوتے ہیں, کچھ حقائق ہوتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان جو فیصلے اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں. تو اگر حقائق ہی سارے اپنے اپنے لیے پھرے ہوگے تو پھر تو نقصان ہوگا. تو ٹرمپ کی آنے کی وجہ سے یہ چیز اور بڑھے گی. جیسے فیس بک ہے, انہوں نے بھی اپنا پھٹا چک دیا اس طرح سے کہ جو فیکٹ چیکنگ کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے. جو ٹویٹر ہے اس نے پہلے ختم کر دیا ہے. ابھی یہ یوٹیوب پر بھی پریشر ہے, یعنی کہ یوٹیوب بھی ختم کرے گی. تو یہ چیلنج تو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اگر فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ ادھر اپنے لوگوں کے ساتھ تو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں نا. یہ حکومت کو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ٹیکنالوجی ہے نا یہ اوور آل اسٹیٹ کی پاور کو کم کر رہی ہے. اب اسٹیٹ یہ پاور واپس لینا اس کے لیے بڑا مشکل ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سرنڈر کر رہی ہے.
لیکن اس کے لیے بہتر ان کے پارٹ پر یہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان کو ہر ٹائم کورس نہ کیا کریں، ہر ٹائم ان کو دبانے کی کوشش نہ کیا کریں، ان سے کوآپریٹ بھی کیا کریں، ان کو کسی طرح یعنی کہ نیگوشیٹ کریں، اوورآل ان کے رائٹس کو بھی اکنالج کریں، اور کوئی ایسا کہ جیسے آپ بھی سپریسو نہ ہوں اور جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے کوآپریٹ کریں. تو میرے خیال ہے اس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں جو اپنا ایک شہریوں کا اور ریاست کا ایک آپس میں تعلق ہے یہ مزید بڑھانے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. If anybody is interested in doing that actually. بہت شکریہ عمر چیمہ فار بینگ ود اس. یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے کہ ایکچولی فیکٹ چیک کے جو بھی نظام ہے اور آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، واٹ ایور اٹ از، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایٹ لیسٹ فرام دا یو ایس تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے پوری دنیا میں اسی طرح چلتی ہیں یا پیپل ہیو ٹو بی مور کیئرفل. اور